بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکولوں میں خاص مذہبی اعمال کی پابندی کی مذمت میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ تو ایک خاص مسئلہ ہے اسکولوں میں مشرکانہ اعمال پر جبر کرنے کی معصوم طلباء کے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو غربت کو بنیاد بنا کر اور تعلیم جہالت اور غیر تعلیم یافتہ ہونے کو بنیاد بنا کر بہت بڑی کوشش ارتداد کی شکل میں کی جا رہی ہے۔ وہ ہم آئے دن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ایک ارتداد کی لہر ملک میں چلائی گئی ہے اور مسلمانوں کا طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ایک خاص تناظر میں یہ تجویز ہے اسکولوں میں معصوم بچوں کے ذہنوں پر حملہ کرنے کی۔ یہ تو کھلی ہوئی شرکیہ چیزیں ہیں، ہم تو ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں جو مشتبہ بنا کر ہمارے درمیان پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے غلام محمد قادیانی کا فتنہ سمجھنا پہچاننا بہت مشکل ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، ہم تو ان فتنوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کھلے عام مشرکانہ اعمال کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جب سے دنیا قائم ہے انسان دو طبقوں میں بٹے ہیں، ایک اہل ایمان، ایک اہل کفر۔ اہل کفر کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے تیار ہوں وہ ان کی جان ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہوں گے، لیکن اہل ایمان کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ہے ہمارا ایمان، اور ہم نے اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں اور رہیں گے۔ اس ملک میں بہت ساری قربانیاں ہم سے لی گئی ہیں اور آج سے نہیں، مکہ مکرمہ کی تاریخ سے، اور ایمان کو چھوڑ کر جو قربانیاں چاہی گئیں وہ دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ اس میں اسکول کے بچوں کو، ایک تو سرکاری اسکولیں ہیں، وہاں بھی تعلیم کو کسی خاص مذہب کے رنگ میں رنگ کر دینے کی اجازت دستوری اعتبار سے نہیں ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسکولیں وہاں تو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، ماہانہ فیس دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو کیا ہم اپنا پیسہ بہت بڑی رقم دے کر اپنے بچوں کو ایمان سے باہر نکلنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری اسکولوں میں بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، جائے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اس کو برداشت کیا جائے۔ اس لیے ہم سب ذمہ دار، یہ ملک کا کریم ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں قیادت کرنے والوں کا مجمع ہے، جمعہ کا میدان ہے، مساجد ہیں، اصلاح معاشرہ کی مجلسیں ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک ایک مسلمان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، اس میں یا اپنے طور پر مجلسیں قائم کر کے سمجھائیں۔ اس میں ایک جملہ لکھا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور کوئی مسلمان کسی قیمت پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اور نہ کسی ایسے عمل میں شریک ہو سکتا ہے جو غیر مذہب والوں کا شعار ہے۔ اس میں
در پردہ حکومت کو بھی تنبہ کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ جو ہے اشاروں میں بات ہوئی ہے، چونکہ سمجھانے کا مرحلہ ہے، اور کھلے عام ایمان کی حفاظت کے لیے مسلمان سب کچھ کرنے تیار ہیں، یہ تو اہل دنیا جانتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، مرد و خواتین، بالخصوص اس تجویز میں جن اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس تجویز کی بھرپور تائید اس پورے ہاؤس کی طرف سے کرتا ہوں۔